علیکم کلاس 8 ہسٹری کے چیپٹر نمبر 1 کا آج ہم لانگ کوشچن نمبر 5 کریں گے جو کہ پیج نمبر 12 پہ دیا گیا ہے۔ آنسر آپ کو بک کے پیج نمبر 6 پہ ملے گا۔ کوشچن ہے کہ انگریز دور حکومت میں معاشرے کے لیے کی اصلاح کے لیے کیا تبدیلیاں کی گئیں، یعنی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ تو اس کا آنسر آپ کو بک کے پیج نمبر 6 پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ذات پات کا نظام ہے، پھر ستی کی رسم پر پابندی ہے، پھر کم عمری میں شادی ہے، پھر شادی پر ادائیگی ہے۔ تو یہ بنیادی 4 اصلاحات تھیں جو انگریز دور میں کی گئیں۔ تو اب ان کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے انگریز دور میں سب سے پہلے ذات پات کے نظام کو ختم کیا گیا۔ اس وقت ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام رائج تھا۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر 4 ذاتیں تھیں۔ ان ذاتوں کے ذمہ مختلف کام لگائے گئے تھے۔ برہمن سب سے اونچی ذات تھی اور شودر کو گھٹیا تصور کیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے تعلیمی اور دوسری اصلاحات کے ذریعے معاشرے میں برابری کے موقع پیدا کر دیے، جس سے ذات پات کے نظام کی حوصلہ شکنی ہوئی اور سرداری نظام کو زبردست دھچکا لگا۔ عورتوں کی تعلیم سے بھی معاشرتی تبدیلی آئی۔ یعنی جب انگریز دور حکومت شروع ہوا برصغیر پاک و ہند میں، تو اس سے پہلے یہاں پہ ہندو جو معاشرہ تھا اس میں ذات پات کا نظام رائج تھا۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر 4 ذاتیں تھیں۔ برہمن کو سب سے اونچی ذات اور شودر کو سب سے گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ برہمن جو تھے انہوں نے سرداری نظام قائم کر رکھا تھا اور وہ اپنے ساتھ اپنے سے گھٹیا نسل کے لوگ جیسے کھشتری، ویش، شودر اور اسپیشلی شودر کو بٹھانا، ان سے بات کرنا، ان سے کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے اس نظام کی حوصلہ شکنی کی، اسے ختم کیا، اور ساتھ ہی عورتوں کی تعلیم کا رواج نہیں تھا ہندو معاشرے میں، تو عورتوں کی تعلیم دینے سے بھی معاشرے کے اندر بہت اچھی تبدیلی آئی۔ پھر سیکنڈ، ستی کی رسم پر پابندی۔ ستی کی رسم کیا تھی؟ ستی کی رسم ایک رسم تھی جس کے تحت جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جو بیوہ ہوتی تھی اس کو بھی اس کی میت کے ساتھ زندہ جلا کر مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت غیر انسانی رسم تھی، اس کو ختم کیا انگریزوں نے۔ ہندو معاشرے میں عورت کی حیثیت بہت معمولی رہی ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر بیوہ عورت کا شوہر کی چتا یعنی اس کی میت میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے۔ سکھ مذہب میں ستی حرام تھی، مگر اس کے باوجود کئی سکھ گھرانوں میں ستی کی رسم موجود تھی۔ 1829 میں لارڈ ولیم بینٹک نے بنگال میں ستی کی رسم پر پابندی لگائی۔ انگریز حکومت نے بیوہ عورت کا دوبارہ نکاح کرنے کی بھی اجازت دی، مگر کچھ ریاستوں میں ثقافتی اور مذہبی رسم کے طور پر ستی کی رسم پھر بھی موجود رہی۔ اسی طرح جو نومولود بچے تھے ان کو مارنا یا ان کو زندہ دفن کرنا، اس پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ پھر تیسرا کام جو انگریزوں نے کیا وہ کم عمری میں شادی۔ انگریز دور حکومت میں ہندو معاشرے میں خواتین کی شادی کم عمر میں ہو جاتی تھی۔ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کا ایک بڑا سبب انہیں مالی یا معاشی بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ انگریز دور حکومت میں ایک قانون کے تحت شادی کے لیے لڑکی کی عمر کم از کم 14 سال اور لڑکے کی عمر جو ہے وہ 15 سال مقرر کی گئی۔ پھر اس کے بعد ہے شادی پر ادائیگی۔ زمانہ قدیم سے ہندوؤں نے شادی کے موقع پر ایک نقد ادائیگی کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ یہ کس طرح سے تھا؟ یہ رقم دلہن کے خاندان کی طرف سے دولہا کے خاندان کو دی جاتی تھی، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیٹی دیتے تھے وہ ساتھ دولہا کو کچھ نقد ادائیگی بھی کرتے تھے، کچھ پیسہ بھی دیتے تھے۔ اس سے وہ خاندان پریشان رہتے تھے جن کے ہاں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی تھیں۔ اس رسم سے ہندو معاشرے میں بے چینی، لڑائی جھگڑے اور کئی دوسرے مسائل نے جنم لیا۔ اس رسم کی وجہ سے کئی ہندو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ غیر انسانی رسم تھی، اس کو بھی انگریز حکومت نے ختم کیا۔ تو یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو معاشرے کی بہتری کے لیے انگریز دور حکومت میں کیے گئے۔ اس سے جو کئی معاشرتی برائیاں تھیں وہ ختم ہوئیں، جیسے ذات پات کا نظام، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، اس کو ختم کیا گیا۔ عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی تو عورتوں کو بھی تعلیم کے لیے برابر مواقع فراہم کیے گئے۔ اسی طرح کسی عورت کا اپنے شوہر کی میت کے ساتھ زندہ جلانا، اس رسم کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ پھر کم عمری میں شادی کی جو رسم تھی اس کا بھی خاتمہ کیا گیا۔
اور جو شادی کے موقع پر دلہن کے والدین جو دولہا کو نقد ادائیگی کرتے تھے اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی۔ تو یہ سارے وہ اقدامات تھے جس سے ہندو معاشرے میں کئی برائیاں، ان اقدامات کے کرنے کی وجہ سے کئی برائیاں ختم ہوئیں۔ تو یہ آج آپ کا لانگ کوسچن نمبر 5 ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ بس یہ چیپٹر 1 کے جو لانگ کوسچن ہیں وہ ہم نے کر لی ہیں۔